کب اس قوم کو برداشت ہو سکتا ہے؟ اسی لیے دنیا کو یہ سمجھ جانا چاہیے ہماری بے قراری یوں ہی نہیں ہے، ہماری بے چینی یوں ہی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم اپنی تمام چیزوں پر صبر کر لیتے ہیں، اس لیے کہ اسلام نے ہمیں صبر سکھایا ہے۔ ہمارے ماں باپ، ہمارے آبا و اجداد نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے، روٹی نہ ملے صبر کر لو، چاول نہ ملے صبر کر لو، پانی نہ ملے صبر کر لو، گھر کی چھت نہ ملے صبر کر لو، راشن نہ ملے صبر کر لو۔ سارے صبر کا امتحان اس وقت ٹوٹ جاتا ہے جب کوئی میرے آقا کی طرف انگلی اٹھاتا ہے۔ یہاں پر ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ جو بھی نبی پاک کی شان میں بھوکے اسے معاف کر دو، صبر کر لو۔ جو اس طرح کا کہتا ہے وہ ہماری جماعت کا غدار اور منافق ہے۔ بے شک رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات سے ہمارا تعلق صرف اتنا ہی نہیں ہے جیسے ایک پیر مرید کا ہوتا ہے، بے شک بلکہ حضور کی ذات سے ہمارا تعلق جان اور روح سے زیادہ بڑھ کر کے ہے۔ اس لیے ہم نے دیکھا ہے ہمارے بچے جانیں تو دے سکتے ہیں لیکن اپنے نبی کی محبت کا سودا نہیں کرتے۔ ہاں، یہ ہماری تاریخ پہلے سے رہی ہے۔ تمہارے انہی جذبوں کو دیکھ کر کے یورپ کا انگریز پکار کر کہتا تھا یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، یعنی بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے لیکن موت سے گھبراتا نہیں۔ اقبال نے اپنے اشعار میں کہا ہے یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ یورپ نے یہی کہا تھا کہ روح محمدی ان کے جسموں میں جب تک باقی رہے گی یہ کسی بات سے خوف نہیں کریں گے۔ آج بھی میرے عزیزوں مجھے اچھی طرح سے پتہ ہے دنیا کو ہماری داڑھی، ہماری ٹوپی، ہمارے جبے اور ہمارے برقعے سے ڈر نہیں ہے۔ یہ تو بس ووادت بیانات کی ایک ہوڑ ہے اور ایک طرح کا یہ ماحول کریٹ کرنے کی سازشیں ہوتی ہیں۔ باقی داڑھی مدعا نہیں ہے، ٹوپی مدعا نہیں ہے، برقع اور اذان مدعا نہیں ہے۔ اصل مدعا جو تمہارے سینوں میں عشق مصطفیٰ ہے، جو تمہارے سینوں میں محبت مصطفیٰ ہے، یہ ہر قوم کے پاس نہیں ہے۔ اسی لیے میں اپنے بچوں سے کہتا ہوں میرے عزیزوں سب لٹ گیا، جیسے کہ ہماری رپورٹیں بتاتی ہیں کہ مسلمان بہت زیادہ خستہ حال ہیں، مال دولت جائیداد ایجوکیشن سیاست پالیٹکس سب میں پیچھے ہے۔ میں جانتا ہوں کہ بہت بکھرے ہوئے ہیں، بہت منتشر ہیں، لیکن پھر سینہ اس وقت چوڑا ہو جاتا ہے جب اپنے بچوں کو میرے مصطفیٰ کے نام پر مچلتے دیکھتے ہیں۔ اس لیے کہ دنیا اگر روٹ گئی تو روٹ جانے تو گنبد خضرا ہمارے پاس ہے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت آج بھی ہمارے ساتھ ہے۔ اسی لیے دنیا اگر تمہیں تان و تشنی کرتی ہے، تانا دیتی ہے تو اس سے کہو اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ الحمدللہ یہ جذبہ جب تک سلامت رہے گا تمہارا دین بھی سلامت ہے، تمہارا ایمان بھی سلامت ہے۔ میں حالات کو اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ میں شروع میں ہی اس بات کی وضاحت کر دوں گا پرشاسن، پولیس ڈپارٹمنٹ اور دیگر حضرات جو اس جلسے کو منعقد کرنے میں سہیوگ بھی کرتے رہے لیکن ساتھ میں میرے نام سے ڈرتے بھی رہے کہ مولانا آ رہے ہیں کچھ حالات کوٹا کے خراب نہ ہو جائیں۔ اکثر لوگوں کے دماغ میں یہ امیج بیٹھی ہوئی ہے کہ یہاں پر کچھ ہو جائے گا۔ میاں پوری تاریخ میری بھی نکال کر دیکھو، ہمارے بیانات سے ہم نے کہیں دنگے نہیں بھڑکائے، کہیں فساد اور فتنے نہیں کروائے۔ ہمارا کام اتنا ہی ہے کہ اگر کوئی میری قوم سوئی ہے تو میں اسے جگا کر چلا جاؤں۔ ہاں اتنا کام تو ہم ضرور کریں گے، چاہے کوئی برا سمجھے چاہے اچھا سمجھے، اتنا حق تو مجھے قانونی بھی حاصل ہے۔ اور رہی بات اگر میرے جملے سخت ہوتے ہیں تو یہ میرا ادھیکار ہے، اس لیے کہ دنیا اپنے باپ کے خلاف سننا نہیں چاہتی، اپنی ماں کے خلاف سننا نہیں چاہتی، اور تم یہ چاہتے ہو کہ ہم اپنی جان رسول پاک کے خلاف سن کر خاموش رہیں۔ ہرگز ایسا نہیں ہوگا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ العزیز۔
میں آپ کو یہ بات بتاتا رہوں گا جب تک میری زندگی باقی ہے، روح باقی ہے، ہماری سانسیں چلتی ہیں اسی ناب مصطفیٰ پر، ہمارے دل کی دھڑکنوں میں نبی پاک کی ذات ہے۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اے نوجوانوں، تم بھی اتنا الرٹ رہو، اتنا سترک رہو۔ ہمارے جسم کی ہڈیوں سے گوشت تو نکل سکتا ہے مگر دل سے میرے مصطفیٰ کا نام نہیں جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کبھی کم نہیں ہوگا۔ اور الحمدللہ پچھلے کئی مہینوں سے ہندوستان کے چپے چپے کونے کونے میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا۔ ان خبیثوں نے میرے آقا کے چرتر پر انگلیاں اٹھائیں۔ لاکھوں لوگ جو جلسے میں نہیں آتے تھے میرے آقا کے ذکر میں آنے لگ گئے۔ ہاں، یہ جو ماحول بنا ہے، جس علاقے میں میں جا رہا ہوں، ہزاروں کی تعداد میں سر نظر آتے ہیں، ایک سمندر نظر آتا ہے۔ کس کے نام پر آتا ہے؟ کسی نیتا کے نام پر نہیں۔ یہ مجمع ووٹ اور نوٹ کا نہیں، یہ صرف گنبد خضرا کے آقا کا ہے۔ رات کے 12 بجے کے بعد یہ جوش اگر کسی جگہ پر دیکھنا ہو تو وہ صرف نام مصطفیٰ پر مل سکتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میں یہ بات کہتا رہوں گا اور آپ اس بات سے نراش کبھی نہ ہونا، کبھی مایوس نہ ہونا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ میں اگر مر بھی گیا تو مولا 100 چراغ اور جلائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام نہ کل مٹا تھا، نہ آج مٹے گا، نہ کبھی مٹنے والا ہے۔ اس بات کو یاد رکھیں، بھونکنے والے برسات کے کیڑے آئیں گے اور چلے جائیں گے۔ ان کا نشان، ان کا نام نہ کبھی اخبار میں باقی رہے گا، نہ قبرستان میں باقی رہے گا۔ جس کا نام بھی چلا گیا، دھرم بھی چلا گیا، گھر اور جورو بچے بھی چلے گئے۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ لوگ جو اپنے کتاب لکھ کر میرے آقا کی شان میں گستاخی کر کے لوگوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے تھے کہ میرے آقا کے اخلاق خراب ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، کتاب کہاں گئی؟ وہ کتا کہاں گیا؟ اور آج تو حالات یہ کہ بھونکنے والے سڑک پر آ گئے، لیکن میرے نبی کی شان یہ ہے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، یوں ہی ان کا چرچا رہے گا۔ بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے، آدھا تیرے یا رسول اللہ، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ دنیا کو ہم یہ بتاتے ہیں، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے بھی اونچا ہمارا نبی۔ ہمارا عقیدہ ہے میرے عزیزوں، مومنوں۔ آج کے حالات پر میں ان لوگوں سے سب سے پہلے بات جو کر رہا تھا عرض کر دوں، ڈپارٹمنٹ کو، سیاست میں موجود لوگوں کو، پرشاسن کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔